السلام علیکم دوستوں، میں ہوں اسلام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ٹپس ٹی وی۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایک بیوٹیفل کنٹری ہے اور اس میں کیفے ایک ایسا صوبہ ہے جو سیر و سیاحت کے حوالے سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس صوبے کی سرسبز و شاداب پہاڑیں، خوبصورت جنگلات اور دلکش جھیلیں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ کیفے میں گزشتہ چند سالوں میں سیر و سیاحت پر کافی توجہ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کیفے میں ٹورسٹ کے آنے میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 10 ایسے جگہوں کے بارے میں بتاؤں گا جسے دیکھ کر آپ ہر حال میں وہاں جانا چاہیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی دبانا۔ نمبر 10، لیک سیف الملوک۔ کیفے اور پاکستان کے سیاحتی مقامات کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو جھیل سیف الملوک کا نام لازمی آتا ہے۔ یہ خوبصورت جھیل ضلع مانسہرہ میں واقع ہے۔ ہر سال اس جھیل پر لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ جھیل سیف الملوک 10,570 فٹ اونچائی پر واقع ہے۔ جھیل سیف الملوک کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 50 فٹ ہے اور اس کا کل رقبہ تقریباً 2.77 کلومیٹر پر واقع ہے۔ جھیل سیف الملوک اور اس کے ارد گرد سردیوں میں شدید برف باری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے سال کے تقریباً 6 مہینے اس جھیل تک پہنچنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سیاح گرمی کے موسم میں رخ کرتا ہے۔ نمبر 9، پشاور۔ دوستو، جب خیبر پختونخوا میں سیر و سیاحت کی بات ہوتی ہے تو لوگ بلند و بالا پہاڑوں اور جھیلوں کی بات کرتے ہیں، تاہم خیبر پختونخوا کا کیپٹل پشاور خود ٹورسٹ کے لیے ایک بہترین مقام ہے۔ پشاور ایک ایسی شہر ہے جس میں آپ کو پرانی تاریخی عمارات اور قلعہ بالا حصار کے بلند و بالا مضبوط دیواریں اور دوسری عمارات دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ مغل دور میں تعمیر ہونے والی خوبصورت مسجد محمد خان آپ کو ماضی کی یاد دلائیں گے۔ پشاور میں ایک میوزیم بھی موجود ہے جس میں 14,000 سے زیادہ ہسٹوریکل آرٹیفیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ نمبر 8، کشورہ۔ دوستو، کشورہ کیفے کے ضلع اپر لوکدرا میں موجود ہے۔ یہ ایک جنت نظیر وادی ہے۔ پہلے چند سالوں سے یہاں ہر سال ٹورسٹ کے آنے میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پہلے یہاں روڈ کے آخری اسٹاپ سے تقریباً 2 گھنٹہ راستہ پیدل طے کرنا پڑتا تھا، لیکن ابھی الحمدللہ یہاں کی روڈ پر بھی کام ہو رہا ہے اور بہت جلد آپ آسانی سے وہاں جائیں گے۔ دوستو، کشورہ دیر کے شہر سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ کشورہ کے سرسبز و شاداب پہاڑی کے علاوہ یہاں پر 2 خوبصورت جھیلیں بھی موجود ہیں جو ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کشورہ جانا چاہتے ہیں تو مئی سے لے کر اگست تک آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے موسم بہت ٹھنڈ رہتے ہیں اور سردی میں تو یہاں کئی فٹ برف پڑے رہتے ہیں۔ نمبر 7، شوگران۔ دوستو، شوگران کالام ضلع میں موجود ہے۔ شوگران سطح سمندر سے 7,750 فٹ کی بلندی پر موجود ہے۔ دوستو، شوگران جانے کے لیے بہترین ٹائم جون سے اگست تک ہے۔ سردی میں شوگران کی سڑک برف باری کی وجہ سے اکثر بند رہتی ہے۔ دوستو، شوگران کے قریب ہی 2 جھیلیں موجود ہیں جہاں پر جانے کے لیے جیپ کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں۔ شوگران میں آپ کو کئی کلومیٹر تک سرسبز و شاداب میدانیں اور جنگلات دیکھنے کو ملے گی۔ نمبر 6، کالام۔ دوستو، کالام سطح سمندر سے تقریباً 6,600 فٹ کی بلندی پر موجود ہے۔ کالام ویلی خوبصورتی میں ایک الگ مثال رکھتا ہے۔ کالام ویلی میں خوبصورت جھیلیں، دلکش آبشاریں اور ہرے بھرے میدان موجود ہیں۔ دریائے سوات کالام ویلی میں ہی شروع ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت مناظر پیش کرتا ہوا وادی کالام میں سے گزرتا ہے۔ کالام میں ٹورسٹ کے لیے بہت سے بہترین ہوٹل موجود ہیں۔ گرمی میں وادی کالام کا ٹمپریچر 10 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں ٹورسٹ اپنی سیر و تفریح کے لیے کالام ویلی کا انتخاب کرتا ہے۔ نمبر 5، آنسو لیک۔ دوستو، ایک طرف خیبر پختونخوا میں بلند و بالا پہاڑیں تو دوسری طرف خوبصورت جھیلیں بھی موجود ہیں۔ دوستو، آنسو لیک کیفے میں موجود سب جھیلوں میں سے زیادہ دلکش اور منفرد ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس جھیل کا نام آنسو جھیل کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دور سے ہی ایک آنسو کی مانند دکھائی دے رہی ہے۔ آنسو لیک کاغان ویلی میں موجود ہے اور یہاں تک پہنچنا کافی مشکل ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 13,949 فٹ کی اونچائی پر موجود ہے۔
دوستوں 1993 میں پاک ایئر فورس کے ایک پائلٹ نے جہاز سے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے اس جھیل کے بارے میں مقامی لوگوں کو بھی معلوم نہیں تھا۔ نمبر 4 کیلاش ویلی۔ دوستوں کیلاش ویلی چترال میں واقع ہے۔ کیلاش ویلی کے مشہور ہونے کی وجہ یہاں کے قدرتی حسن ہے۔ اس سے بھی بڑی وجہ یہاں کے لوگوں کے کلچر اور رہن سہن ہے۔ وادی کیلاش کے لوگ صدیوں سے یہاں آباد ہیں۔ ان کی اپنی مذہب ہے، اپنا زبان اور اپنا ایک منفرد کلچر ہے۔ یہاں کے لوگ ہر سال مختلف فیسٹیول مناتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے نہ صرف پاکستان کے بلکہ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں۔ وادی کیلاش میں آپ رنگین روایتی لباس میں موجود لوگ دیکھنے کو ملیں گے۔ ان کا رہن سہن بہت سادہ اور بہت دلچسپ ہے۔ نمبر 3 بروگول نیشنل پارک۔ دوستوں چترال شہر سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بروگول نیشنل پارک اینیمل سائٹنگ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ دوستوں بروگول نیشنل پارک پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کے قریب موجود ہے۔ بروگول میں آپ کو بلند و بالا پہاڑی سرسبز میدان دیکھنے کو ملے گی، لیکن یہاں کے دشوار راستے سے یہاں جانا کافی مشکل ہے، لیکن بہرحال اگر آپ ایڈونچر ہے تو آپ یہاں جا سکتے ہیں اور یہاں کے قدرتی حسن سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2 مالم جبہ۔ دوستوں مالم جبہ سوات میں موجود اسکیئنگ کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہ ایک خوبصورت ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر سردیوں میں لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں۔ پاکستان میں 2 ہی اسکی ریزورٹ ہیں، ان میں سے ایک مالم جبہ ہے جبکہ دوسری گلگت بلتستان کے علاقے نرتر میں واقع ہے۔ مالم جبہ میں موجود اسکی ریزورٹ کا کل لمبائی 800 میٹر ہے اور اس ریزورٹ کا سب سے اونچا حصہ 9200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ ہر سال مالم جبہ میں ایک اسکی فیسٹیول منعقد کیا جاتا ہے جس سے ہزاروں ٹورسٹ اور اسکی کے شوقین لوگ شرکت کرتے ہیں۔ نمبر 1 کمراٹ۔ دوستوں کمراٹ ویلی نہ صرف کیفے بلکہ خوبصورت جگہ بلکہ دنیا کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ہے۔ کمراٹ ویلی آفردن میں واقع ہے۔ اس جگہ پر آ کر آپ کو ایسا گمان ہوگا جیسے کہ آپ ایک الگ دنیا میں آئے ہیں۔ کچھ سال پہلے یہاں بہت کم ٹورسٹ جاتے تھے، لیکن جب سے PM عمران خان نے اس جگہ کا دورہ کیا اور اس سے متاثر ہو کر اس ویلی کو پروموٹ کرنے اور اس سے ٹورسٹ کے لیے زیادہ سہولیات دینے کا اعلان کیا، اس کے بعد کمراٹ ویلی میں ہر سال ٹورسٹ کے تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ کمراٹ ویلی میں آپ کو سرسبز شاداب میدان، برف پوش پہاڑ، چٹانیں کو برف سے بھری ہوئی ملے گی۔ کمراٹ ویلی کے درمیان سے دریائے پنچکولہ گزرتی ہے جس کے شفاف پانی سے یہاں کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستوں اگر آپ کو ایسے کوئی جگہ معلوم ہو جس کو میں نے اس ویڈیو میں ذکر نہیں کیا تو آپ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، جس پر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج کے لیے بس یہی تک، ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔